اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے تلاوت سنی سورۃ العادیات کی، اور اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے اور 11 آیتیں ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے۔ اب یہاں پر میرے پاس ایک اور ترجمہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ تو یہاں پر عادیات سے مراد ہانپنے والے گھوڑے لیا گیا ہے، اور عادیات جو ہے وہ عادیہ کی جمع ہے، اور یہ ادون سے ہے۔ اور ادون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تیزی سے دوڑنا۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال واو۔ ادون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے دوڑنا۔ اور عادی کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنے والا، اور عادیہ کا مطلب ہوتا ہے تیز دوڑنے والی۔ تو یہاں پر مطلب کیا ہے اس کا؟ تیز رو گھوڑے۔ اور ذبح کا ورڈ یوز ہوا، یہ بھی فرسٹ ٹائم یوز ہوا ہے۔ اور ذبح کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا۔ ذبح ذبح الفرش، ذبح الفرش کا ورڈ یوز ہوتا ہے عربک میں، اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے کا سر پر دوڑتے ہوئے اپنے جوف سے آواز نکالنا، یعنی جو سینے سے وہ ہانپنے کی آواز نکلتی ہے نا گھوڑے کے دوڑتے ہوئے، تو وہ مراد ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہاں پہ ہن ہنانا مراد ہے، یعنی گھوڑا جب ہن ہناتا ہے تو وہ والی آواز مراد یہ ہے اس سے کہ جو ہانپتے ہوئے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے بھی ہیں اور اس سے مراد اونٹ بھی ہیں۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ والعادیات ضبحا، تو یہاں پر عادیات جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ آیا۔ اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پیچھے جو ہے وہ نازعات کا ورڈ یوز ہوا تھا، ٹھیک ہے، والصافات صفا، جو ہم نے سورہ نازعات پڑھی تھی نا، تو اس میں بھی فرشتوں کو مؤنث کے صیغے میں ان کا ذکر آیا تھا۔ کیونکہ یہ جو یہاں پر تعریف بیان کی جا رہی ہے نا، صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی، یعنی یہ یہاں پر موصوف یہاں پر محذوب ہے، یعنی کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ گھوڑوں کی، لیکن گھوڑوں کا لفظ یہاں پر نہیں دیا ہوا۔ تو یہاں پر یہ صفات موجود ہیں، والعادیات فالموریات والمغیرات، اور اسی طرح سے جو پیچھے ہوا تھا، جو ہم نے سورہ نازعات پڑھی تھی، تو اس میں فرشتوں کا ذکر نہیں تھا لیکن ان کی تعریف بیان کی گئی تھی، یعنی موصوف کا ذکر تھا اور صفت جو تھی وہ محذوف تھی، یعنی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو اگر جمع کے معنوں میں آئے تو موصوف ہو، یعنی جمع کے معنوں میں اگر موصوف آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو صفت ہوتی ہے وہ مؤنث لکھی جاتی ہے۔ یہ یہاں پہ عربک کا رول ہے، عربی قاعدہ ہے یہاں پر۔ تو اس میں کیا قاعدہ ہے کہ اگر کسی کی تعریف بیان کی جائے، یعنی موصوف مؤنث میں موجود ہو، تو اگر صفت موجود نہیں ہوگی تو صفت اس کی جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ مؤنث ہی لکھی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو عادیات کا ورڈ یوز ہوا، اس میں موصوف یہاں پر گھوڑے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ترجمہ میں بتایا کہ گھوڑے کی صفت بیان کی گئی ہے کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ تو غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے، جو غیر عاقل چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو جمع ہوتی ہے، غیر عاقل سے مراد یہاں پر انسانوں کے علاوہ لوگ ہیں۔ انسان جو ہے وہ عاقل کہلاتے ہیں، یہ بھی عربی گرامر کا رول ہے۔ تو غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، اور اگر جمع میں آئے موصوف تو صفت بھی پھر مؤنث ہوتی ہے۔ اور غیر عاقل جب جمع ہو جاتا ہے تو اس کی صفت مؤنث میں آتی ہے۔ تو یہاں پر گھوڑا جو ہے وہ غیر عاقل ہے اور وہ موجود بھی نہیں ہے، تو اس کی صفت جو ہوگی جب بھی آئے گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غیر عاقل کی صفت یا سوری غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، تو پھر اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی اور موصوف بھی مؤنث ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر عادیات جو ہیں وہ مؤنث میں آئے، اور جب فرشتوں کی صفات بیان ہوئی تھی تو اس میں بھی مؤنث کا تذکرہ تھا۔ تو اسی لیے وہ جو اہل مکہ تھے نا، وہ تو خیر ان کی زبان تھی عربک، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اسی لیے ان کو مؤنث کے صیغے میں لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا میں نے آپ کو یہ سارے رولز بتائے، خیر آپ کو اتنی مطلب جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن میں جسٹ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ آخری پارے پہ ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑی بہت ڈیٹیل، تھوڑی بہت گرامر کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذبح کا مطلب ہانپنا ہوتا ہے، تو اس میں یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے، یعنی گھوڑے مراد ہیں یہاں پر۔ اور بعض جیسے کہتے ہیں کہ اونٹ مراد ہیں، تو لیکن ہانپتے جو ہے نا وہ صرف دو ہی جانور ہانپتے ہیں، ایک گھوڑا اور ایک کتا۔ تو اسی لیے یہاں پر زیادہ تر جو متفق ہیں مفسرین وہ کس بات پر ہیں کہ یہاں پر عادیات سے مراد یہاں پر گھوڑوں کی صفت ہے، ٹھیک ہے، یہ گھوڑوں کی صفت ہے کہ وہ دوڑتے ہیں، اور ذبح کا مطلب کہ وہ ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی، سم مار کر،
یعنی ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. اس سے کیا مراد ہے؟ موریات جو ہے وہ ایرا سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگ نکالنے والے. اور قدہن کے معنی ہوتے ہیں چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا رگڑنا یا ٹاپ مارنا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے دو پتھروں کو رگڑ کے آگ نکالی جاتی ہے نا، تو اسی طرح جب ان کی جو نیچے والے جو حصہ ہوتا ہے، یعنی سم جو ہوتا ہے، گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے، وہ جب وہ زمین پہ مارتے ہیں اور تیزی سے دوڑنے لگتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ نیچے سے رگڑ لگ رہی ہے اور چنگاری نکل رہی ہے زمین سے. ٹھیک ہے؟ یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے. جیسے کہ چکماق کا جو پتھر ہوتا ہے اس کو اگر رگڑا جائے تو اس سے بھی آگ نکلتی ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے موریات، جیسے میں نے آپ کو بتایا، پتھر پر پتھر مار کر یا رگڑ کر آگ نکالنا. ٹھیک ہے؟ اور قدھا کا مطلب ہوتا ہے ٹاپ مار کر رگڑ کر، یعنی ان کے جو سم ہے گھوڑوں کے، جو گھوڑوں کے سم ہیں ان کی رگڑ سے چنگاریاں نکلتی ہیں. تو یہاں پر ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. پہلے فرمایا کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے، پھر فرمایا کہ پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر، فل مغیرات صبح، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے. مغیر جو ہے وہ غارت گری سے ہے. غارت گری کا مطلب کسی پر حملہ آور ہونا. اور یہ اسی کا روٹ، یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے غیر ہم کہتے ہیں نا، غیر اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، یا مغیرہ نام بھی رکھا جاتا تھا پہلے زمانے میں. تو یہ مغیرہ اور غیر بھی اسی سے نکلا ہے. اور صبح کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے، کیونکہ اس وقت لوگ جو ہوتے ہیں نا غفلت کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ارلی مارننگ ہوتی ہے نا اس وقت آپ کو بہت گہری نیند آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں پر انہی گھوڑوں کی قسم پھر دوبارہ کھائی جا رہی ہے کہ پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. یعنی کیا مطلب؟ کہ وہ شب خون مارتے ہیں یا حملہ کرتے ہیں یا غارت گری کرتے ہیں. اور صبح کے وقت تو عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب میں عام طور پر اس وقت حملہ کیا جاتا تھا اور شب خون مارتے تھے جب گھوڑے فوجی گھوڑے جو ہوتے تھے، فوجی جو ہوتے تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے. لیکن پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹائم موسٹلی جو حملہ کرنے کا ہوتا تھا نا وہ ارلی مارننگ ہوتا تھا، جو بالکل فجر کے ٹائم سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے نا تہجد کا، تو اس ٹائم پر وہ حملہ کرتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جب حملہ کرتے تھے تو جو جن کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا وہ بالکل غافل ہوتے تھے. اس ٹائم وہ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے، تو پوری طرح سے حواسوں میں نہیں ہوتے تھے، اس لیے جو حملہ آور ہوتے تھے ان کے لیے آسان ہوتا تھا کہ ان کے اوپر قابو پانا. تو یہاں پر 4 دفعہ قسم کھائی گئی کہ پہلے فرمایا کہ قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے، پھر فرمایا پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو. یعنی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا موویز وغیرہ میں بھی اور ریئل میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. اور آثار کا مطلب ہوتا ہے اڑانا. اور نقا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرد و غبار. یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیز رفتاری سے دوڑتے ہیں یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے. فوسط بھی جمع، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس کے جماعت کے. یعنی یہ جو گھوڑے جن کی بات پیچھے ہو گئی، جن کی قسم کھائی گئی، وہ اسی گرد و غبار کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یعنی ان کے درمیان گھس جاتے ہیں اور اس وقت یہ حالت غبار میں، یعنی مطلب کیا ہے کہ اس ٹائم پر جبکہ فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور پھر گھمسان کی جنگ کرتے ہیں. تو یہاں پر ان گھوڑوں کی تعریف کی گئی اور ان کی قسم کھائی گئی کہ وہ دوڑتے ہیں، چنگاری نکالتے ہیں، ہانپتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہیں صبح سویرے، اور پھر وہ دوڑاتے ہیں ساتھ، جب حملہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں تو غبار اڑاتے ہیں، اور اسی غبار کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ فوج کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان پر پھر بھرپور حملہ کرتے ہیں. یہ بتانے کے بعد کیا فرمایا؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی جو قسم کھائی گئی یہ اس جواب قسم ہے، اور یہاں انسان سے مراد جو نافرمان لوگ ہیں وہ مراد ہیں، یا ناشکرے لوگ مراد ہیں. تو ان آیات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہاں جو گھوڑوں کے کارناموں پر قسم کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ گھوڑے اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہوتے ہیں، انسان گھوڑوں سے کیسے کیسے کام لیتا ہے، ایک جانور جو ہوتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. یعنی جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم دوڑو اور حملہ کرو تو وہ بالکل تیار رہتا ہے، اور جب اس کو حملہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اس کو آرڈر دیا جاتا ہے، اس کو جب انسٹرکشن دی جاتی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ حملہ کرتا ہے. یعنی ایک جانور جو ہے وہ اپنے آقا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنی زیادہ جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے. اور جب وہ اس کو دوڑاتا ہے تو وہ سر پر دوڑتا ہے کہ ہانپنے لگتا ہے. اور یہ جانور جو ہے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے، کیونکہ ظاہر جب وہ حملہ کرے گا تو جوابی حملے میں جانوروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے.
لیکن وہ کبھی بھی بالکل بے خطر ہو کے گھوڑے جو ہے وہ لڑتے ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنے آقا کی نافرمانی نہیں کرتے، اور رات بھر جاگ کر تیاری کرتے ہیں، اور صبح سویرے اپنا کام جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے، ان گھوڑوں کو ان کے آقا جو بھی حکم دیتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، اور فوجوں میں گھس جاتے ہیں، غبار اڑاتے ہیں، اور اپنا کام پوری دل جمعی سے کرتے ہیں، یعنی اپنے مالک کے لیے انتھک محنت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے انسان کو کیا سبق مل رہا ہے کہ یعنی جو جواب قسم ہم نے بتایا نا، آیت نمبر 6 کو بتایا میں نے آپ کو کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اس گھوڑے یعنی اس جانور کے برعکس جو جواب قسم ہم نے بتایا کہ دیکھو انسان کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے مالک کا ناشکرا ہے، اور کنوت کا مطلب ہوتا ہے نافرمان اور ناشکرا، بخیل ہونا، نمک حرام ہونا، اور جو مشکلات کا تو ہر دم ذکر کرے مگر نعمتوں کا نام بھی نہ لے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنوت کہتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کے لیے اس کو بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، نماز کے لیے اس کو اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ناشکرا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ جانور تو ہم سے نیچے ہیں نا، جتنی بھی وہ صلاحیتیں رکھتے ہوں، لیکن اشرف کون ہے؟ اشرف انسان ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہو کر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ نافرمانی کے کام کرتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ یا پھر اس سے مراد جیسے میں نے آپ کو بتایا گھوڑوں کی بجائے اگر انسان وہ لیے جائیں اونٹ، تو اونٹ یہاں پر اگر مراد لیے جائیں تو وہ حاجیوں کو لے کر دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں گروہ کے گروہ لوگ ہوتے ہیں تو ان میں جا کر گھس جاتے ہیں، یعنی مینا اور عرفات وغیرہ میں۔ لیکن یہ انسان، اس کا کیا حال ہے کہ وہ اللہ کا سخت ناشکرا ہے، اپنے مالک کی اطاعت نہیں کرتا جیسے کہ یہ جانور کرتے ہیں اپنے مالک کی۔ اور یہاں گھوڑوں سے مراد جو ہے وہ غازیوں کے گھوڑے ہیں، جو اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، اور دن بھر کام کرتے ہیں، اور رات کو بھی نہیں کتراتے، اور صبح سویرے غارت گری کرتے ہیں۔ لیکن عام انسان کون ہے؟ اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام نہیں کرتا، جو تھوڑے بہت فرائض ہم کو دیے گئے وہ بھی نہیں بجا لاتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں لیکن اس پر وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور نعمت کا شکر یہ بھی ہے نا کہ آپ اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ عمل کے ذریعے، کہ اگر آپ کو کوئی نعمتیں ملی ہیں تو آپ کو جن کاموں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن نافرمانی کے کاموں سے رکنے کا حکم دیا، تو ان کو بجا لانا بھی شکر ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو یہاں پر ایک عام انسان اور غازی، یعنی جو غازی ہیں ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، یعنی اگر انسانوں میں بھی کمپیریزن کیا جائے تو ایک نارمل انسان کا اور ایک غازی کا، کہ جب تک انسان رب کی خاطر ساری اپنی صلاحیتوں کو نہ لگا دے اور جان کو خطرے میں نہ ڈال دے، اس وقت تک شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر وہ اللہ کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا جب اللہ کا حکم آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر ناشکروں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ تو اسی لیے اس آیت میں فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اوپر اس کے البتہ خود بھی گواہ ہے۔ یعنی یہ جو انسان کو ناشکرا بتایا گیا، تو ایک تو وہ ناشکرا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو خود بھی اس پہ گواہی ہے، یعنی وہ خود بھی جانتا ہے کہ وہ ناشکرا ہے، یعنی انسان خود اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے۔ کیسے؟ یعنی خود بھی دیکھتا ہے کہ کہاں اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے، اور کہاں کہاں اپنی کوششوں میں کمی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں کیونکہ اس کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ خود اپنی نااہلیوں پر، کوتاہیوں پر خود بھی گواہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی کوششوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون اطاعت گزار ہے اور کون ناشکرا ہے۔ تو دونوں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر گواہ ہے اور وہ خود بھی اپنے اوپر گواہ ہے، جو کچھ وہ غلط کام کر رہا ہے اور نافرمانی کے کام کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ محبت میں مال کی البتہ بہت ہی شدید ہے، یعنی مال کی محبت جو ہے وہ اس کو بہت پسندیدہ ہے، بہت مرغوب ہے، اور اس میں وہ بہت ہی شدید ہے، بہت سخت ہے۔ اور یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ یعنی دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ کہ یہ انسان جو ہے جس کی بات کی گئی ناشکر انسان کی، وہ نہایت ہی حریص ہے، بہت ہی لالچی ہے، اور بخیل بھی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جب اس کو خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور مال کی شدید محبت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو مال کی محبت کی بات کی گئی، پیچھے تو ناشکری کی بات ہو رہی تھی نا،
پھر ایک دم سے یہ آیت آئی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو مال سے اس کا کیا تعلق ہے وہ پچھلی والی آیت کا، یعنی مال کی محبت میں شدید ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے، اور دین کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس کی کمزور ہے، دنیا اس کے سامنے ہے نا، اس کو دنیا نظر آ رہی ہے، تو پھر وہ دنیا کے لیے محنت کرتے ہوئے نہیں گھبراتا، دنیا کے لیے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑی بڑی جابس کرتا ہے، سارا دن کھپاتا ہے، اگر گھوڑے سے مراد آپ آج کل کی جیسے گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ لے لیں، تو اگر گاڑیاں ہیں بڑی بڑی ان کے پاس، تو گاڑیوں میں تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، اکثر جیسے ہمارا لاہور اور اسلام آباد قریب قریب ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، اتنی دور دور ہر ویکینڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے کے اوپر جو وہ ٹول پلازا ہوتا ہے اس کے اوپر گاڑیاں کتنی کتنی کھڑی ہوتی ہیں ایوری ویکینڈ پہ، کیوں؟ کیونکہ وہ جن کے گھر اسلام آباد میں ہوتے ہیں وہ پھر لاہور سے جاب کر کے اپنے گھروں کو آتے ہیں ویکینڈ پہ، پھر واپس جاتے ہیں اسی طرح سے، تو ہم اپنی جو گاڑیاں ہیں، اپنے جو مال وسائل ہیں، وہ سارے کے سارے دنیا کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں نکلنا پڑتا ہے تو اللہ کی راہ میں پھر وہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، تو یہی اس انسان کا ناشکرا پن ہے جس کا کہ ان آیات میں ذکر کیا گیا، کیونکہ اس کو مال سے بہت زیادہ محبت ہے، مال سے وہ بہت زیادہ شدید محبت کرتا ہے، اور دنیا اس کو سامنے کی نظر آ رہی ہوتی ہے، آخرت اس کو نظر نہیں آتی ہے، یعنی اس کا گول جو ہوتا ہے نا وہ صرف دنیا تک ہی محدود ہوتا ہے، وہ آخرت کی پرواہ ہی نہیں کرتا، تو اسی لیے وہ کیا کرتا ہے، دنیا کی محنت کرنے کے لیے نہیں گھبراتا، دنیا کے لیے بڑی بڑی جابس کرتا ہے، بڑے بڑے ٹریولز کرتا ہے، سفر کرتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر نکلتے ہوئے اس کی جان جاتی ہے، تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ افلا یعلم، کیا بھلا نہیں وہ جانتا، اذا جب بؤسرا وہ نکال لیا جائے گا، ما فی القبور جو قبروں میں ہے، کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں کے اندر موجود ہے، یعنی آپ کو پتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا، قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہاں پہ باسرا کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کیا جانا، یعنی جو قبر کے اندر جتنے بھی مردے دفن ہیں یا جو بھی چیزیں زمین کے اندر مدفون ہیں ان سب کو نکال کے باہر کر دیا جائے گا، اور حاصل کر لیا جائے گا، یعنی حصیلہ کا مطلب ہوتا ہے چھلکے سے گودا اور مغز نکال لینا، یعنی جو بھی سینوں کے اندر ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَحُصِّلَ، اور حاصل کر لیا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ بھی سینوں میں ہے، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حصلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھلکے سے گودا اور مغز نکال لینا، تو سینوں میں کیا موجود ہے، ارادے ہیں، ہماری نیتیں ہیں، لوگوں کے خلاف بغض ہے، حسد ہے، تو جو بھی سینے کے عیب ہیں، جو بھی کینہ ہے، نفاق ہے، وہ سارا کچھ ہمارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں جانتا، یعنی اتنا وہ غافل ہے دنیا میں مال کی محبت میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، اور دنیا میں اس قدر وہ الجھا ہوا ہے کہ اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اس کو ایک دن اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا قبر سے نکال کے، جب وہ یہاں سے چلا جائے گا دنیا سے، اور جو کچھ اس کے سینے کے اندر موجود ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ حاصل کر لیں گے، کوئی بھی چیزیں وہ اللہ سے چھپا نہیں سکے گا۔ ان ربہم بہم، اور بے شک رب ان کا ان کے بارے میں، یومئذ للخبیر، یومئذ لخبیر، اور بے شک رب ان کا ان کے بارے میں اس دن یقیناً باخبر ہوگا، یعنی جو کچھ سینوں کے اندر ارادے ہیں، نیتیں ہیں، جو جو اس کے مقاصد ہیں، وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہوگی، پوشیدہ نہیں ہوگی، بلکہ ان کا رب اس سے باخبر ہوگا، اور پھر یعنی کیا مطلب، باخبر ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا، ان کو بدلہ بھی دے گا، یعنی جو رب ان کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنا زیادہ باخبر ہستی ہے، اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی، چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق اچھی یا بری جزا یا سزا دے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے، لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے گھوڑوں کی مثال دے کر، کہ یہ جو انسان ہے یہ رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور اسی طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے حقوق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے رکھے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینا، مال کو صدقہ کرنا، دوسروں کو اس میں شریک بنانا، یا پھر جیسے لوگوں کو ان کا حق دینا، تو یہ ساری چیزیں وہ بھول جاتے ہیں، وہ مال کی محبت میں، دنیا کی محبت میں اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دے گا، جو کچھ ان کے سینوں میں ہے، جو کچھ قبروں میں ہے، سب کا سب نکال کے باہر کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ہی خبیر ہیں، بہت ہی باخبر ہستی ہیں۔
ان سے کوई भी चीज छुपी हुई नहीं है।